بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 10 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گی اور ان کے چہروں کی ہڈیوں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ شخص جو زانی ہو، گمراہ کرنے والا امام، شرابی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، سود خور، ظلم کرنے والا، بے نمازی۔ ترک نماز کے لیے قیامت کے روز 2 گنا عذاب ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن پر باندھ دیا جائے گا اور فرشتے اس کے چہرے، اس کی پشت اور پہلوں میں مارے گے۔ جنت کہے گی کہ تو میرا اہل نہیں اور نہ ہی میں تیرے لائق ہوں، جبکہ جہنم کہے گی کہ میں تیرے اہل ہوں اور تو بھی میرے لائق ہے۔ بخدا آج میں تجھ کو سخت ترین عذاب سے دوچار کروں گا۔ اس وقت بے نمازی کو بڑی تیزی سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کو منہ کی بل آگ کے سب سے نچلے مقام میں فرعون، حامان اور قارون کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا حلال نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا اور بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ اس پر آسمان سے ہر وقت لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو موت کے قریب دیکھا، لیکن وہ اپنے والدین کا فرمان بردار تھا، تو والدین کے لیے اس کی فرمان برداری نے موت کی سختیوں کو دور کر دیا۔ میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس وقت وضو آیا اور اس نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو گناہ کے فرشتوں نے گھیر لیا، تو اس وقت دیگر فرشتے اللہ کا ذکر لے کر آئے جو وہ آدمی دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی خلاصی ہو گئی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو عذاب کے فرشتے نے گھیر لیا، تو نماز نے اس کو نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو دیکھا جو بے حد پیاسا تھا، جب کبھی وہ حوض کوثر کے قریب ہوتا تو رشک کی وجہ سے حوض تک نہ پہنچ پاتا، تو روزے نے اس کی پیاس بجھا دی۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو انبیاء کے حلقوں کے قریب کھڑا تھا، جب وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے قریب ہوتا تو انبیاء اس کو دور کر دیتے۔ اس وقت نماز کی غرض سے اس کے غسل جنابت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے پہلوں میں بٹھا لیا۔ میں نے اپنی امت کی ایک آدمی کو دیکھا جس کے سامنے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اندھیرے تھے۔ اس کے حج اور عمرہ نے اس کو ان اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی امت کی ایک شخص کو دیکھا جو ایمان والوں سے بات کرنا چاہتا لیکن وہ اس کے ساتھ بات نہ کرتے، تو اس وقت صلہ رحمی آئی اور کہا کہ اے مومنین کی جماعت، یہ صلہ رحمی ہے، تم اس سے بات کرو۔ اس پر مومنین نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو آگ، اس کی گرمی اور اس کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے دور کر رہا تھا، تو اس وقت صدقہ آیا اور وہ اس کے چہرے کے آگے ڈال اس کے سر پر سایہ اور آگ سے پردہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو لملم کہا جاتا ہے، جس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے اور 1 ماہ کی مسافت کے برابر لمبے سانپ ہے جو بے نمازی کو ڈسے گے۔ یہ سانپ اپنے ڈنگ کو بے نمازی کی جسم میں 70 سال تک داخل کرے گی اور پھر اس کے گوشت اور ہڈیوں میں اپنے زہر کو پھیلا دے گی۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو اسی وادی میں عذاب دیا جائے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں بچھو ہے اور ہر بچھو سیاہ قچر کے برابر ہے۔ ہر بچھو کی 70 ڈنگ ہے اور ہر ڈنگ زہر آلود ہے۔
یہ بچھو بے نمازی کو ڈنگ مارے گی اور اپنے زہر کو اس کے جسم میں پھیلا دے گی، اور وہ 1000 سال تک زہر کی حرارت اور شدت محسوس کرتا رہے گا۔ پھر وہ اپنے زہر کو اس کے گوشت اور ہڈیوں میں پھیلا دے گی، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنا شروع ہوگی، جس پر اہل دوزخ بھی اس پر لعنت بھیجے گی۔ اے رحیم و کریم، ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے کمزور و گنہگار انسان، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ توبہ کرتا رہ۔ چند اشعار کا مفہوم ہے کہ رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو اور آہستہ سے رات کی تاریکی میں اس ذات کی طرف چل جو تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی قربت حاصل کر، اور کہا: اے سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، تجھ سے نا امیدی نہیں، تو ہی میرا محسن اور جائے امید ہے۔ اے پروردگار، میری توبہ کو اپنے فضل سے قبول فرما، تو ہمیشہ اور بے شمار گناہوں کو مٹانے پر قادر ہے۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرا لحاظ نہ رکھا تو میں کس کے سامنے اپنی حالت زار کی شکایت کروں گا اور کس سے وسیلہ چاہوں گا؟ یہ حقیقت ہے کہ جو گنہگار اس کے دروازے پر ذلیل ہو کر آتا ہے اور مصیبت کی وجہ سے اپنے کمزور و ناتوان جسم پر روتا ہے کہ شاید میرا مولا اور احسان کرنے والا سخاوت کا اظہار کرے، تو اس وقت رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کو ذلیل سے مقبول بنا دیتی ہے۔